اسی ماحول میں ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، پروگرام ایک نئی صبح میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور ہمیں دونوں جہاں کی ڈھیر و بھلائیاں برکت نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اس صبح کی برکت سے اللہ پاک صبح مدینہ بھی ہمیں دیکھنا نصیب فرمائے، تمام پریشانیاں اللہ تبارک و تعالی آپ کی سب کی دور فرمائے۔ درود پاک کی ایک فضیلت آپ کو سناؤں، چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں نبی اکرم آپ فرماتے ہیں من صلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وملائکتہ سبعین صلاۃ۔ سبحان اللہ۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس پر 70 مرتبہ درود بھیجتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی پاک پر ایک بار درود پاک پڑھیں، اتنی برکتیں نصیب ہوتی ہیں، تو پھر کیوں درود پاک کے حوالے سے ہم پیچھے رہیں، درود پاک پڑھنے میں سستی کریں۔ آئیے اپنے درجات بلند کروانے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوب ڈھیروں رحمتیں حاصل کرنے کے لیے آپ بھی درود پاک کے عادی بن جائیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ درود پاک بڑی برکتوں والا ہے۔ وہ کسی نے کہا ہے نا، یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے یہ نام محمد۔ انشاءاللہ نبی پاک کا نام لیتے رہیں گے، ان کا تذکرہ کرتے رہیں گے، درود پاک پڑھتے رہیں گے، تو انشاءاللہ بگڑے ہوئے کام اپنے بنتے ہی چلے جائیں گے۔ آئیے مل کر درود پاک آپ بھی پڑھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، الحمدللہ پروگرام ایک نئے صبح میں آج پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ کچھ مہمان بھی ہیں، ان سے بھی انشاءاللہ آپ کا تعارف کروائیں گے۔ آج ہمارے ساتھ پروگرام میں اسٹوڈیو میں جو گیسٹ ہیں، مہمان ہیں، ماشاءاللہ ہمارے میری دائیں جانب آپ دیکھ رہے ہیں مظفر بھائی آج پھر تشریف لائے ہیں، اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے۔ اور انہی کے ساتھ ہمارے قاری احمد رضا مدنی صاحب، ماشاءاللہ ہمارے پرانے مہمان ہیں، کافی وقت کے بعد آج تشریف لائے ہیں، شروع سے ہی ہمارے ساتھ ماشاءاللہ رہے ہیں، بیچ میں کافی گیپ ہو گیا، اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے۔ امید ہے انشاءاللہ آگے بھی ساتھ دیتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اور نعتیں سنانے کے لیے، آپ کی فرمائشیں پروگرام میں شامل کرنے کے لیے، آپ کی فرمائشیں سنانے کے لیے ہمارے بڑے ہی پیارے اور اچھے نعت خواں الطاف بھائی بھی تشریف لائے ہیں۔ انشاءاللہ ان سے بھی کلام سنیں گے، بہت پیارا پڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اور ان کو برکت عطا فرمائے۔ اگر آپ الطاف بھائی سے فرمائش بھی کرنا چاہیں، کوئی کلام سننا چاہتے ہیں، تو اس کے دو بڑے آسان طریقے ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ کو اس وقت اسکرین پر جو نمبر دکھ رہا ہوگا، آپ اس پر وائس کر سکتے ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس وائس کو، آپ کے اس پیغام کو ہم اپنے پروگرام میں انشاءاللہ شامل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور دوسرا طریقہ وہ یہ ہے کہ اس وقت ہم یوٹیوب پر لائیو بھی جا رہے ہیں، تو یوٹیوب پر لائیو چیٹ کے ذریعے سے بھی آپ اپنی فرمائش کا اظہار کر سکتے ہیں۔ اس میں آپ لکھ سکتے ہیں کہ مجھے یہ کلام سنا دیجیے، یہ کلام سننا چاہتا ہوں، یا اس ٹاپک سے ریلیٹڈ آپ کچھ بات کرنا چاہتے ہوں۔ ایسے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ، تو ان کے حوالے سے اگر آپ کچھ گفتگو کرنا چاہتے ہوں انشاءاللہ تو وہ بھی آپ شامل کر سکتے ہیں۔ ممکن ہوا انشاءاللہ تو پروگرام کا حصہ اس کو بھی ہم بنانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو دونوں جہاں کی خوب خوب بھلائیاں برکت نصیب کریں۔ آئیے قاری احمد رضا مدنی صاحب کی طرف بڑھتے ہیں اور تلاوت قرآن کریم کو شامل کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم،
ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے۔ روزانہ قرآن کریم کی تلاوت یہ خیر و برکت کا ذریعہ ہے اور گھر میں برکتیں لاتا ہے، پریشانیاں دور کرتا ہے اور گھر کو اجڑنے سے بچاتا ہے۔ تو روزانہ ہی تلاوت قرآن پاک کریں اور اس کی برکتیں حاصل کریں۔ آئیے بلا تاخیر اب آگے بڑھتے ہیں اور انشاءاللہ الطاف بھائی سے ایک کلام بھی سنتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود کہ ہے فرشتوں کا وظیفہ صلاۃ و السلام پڑھے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستانگی دیکھ کر اب رحمت برستانگی دیکھ کر اب رحمت بدو پر بھی برسا دے برسانے والے، بدو پر بھی برسا دے برسانے والے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریب و فقیروں کے ٹھہرانے والے، غریب و فقیروں کے ٹھہرانے والے، تو زندہ گے واللہ
مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ راستے میں ہے جا بجا تھانے والے کے راستے میں ہے جا بجا تھانے والے، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا رے سر کا موقع ہے، او جانے والے ابائی شفاعت کی ساعت، ابائی شفاعت کی ساعت اب آئی، ذرا چین دے میرے گھبرانے والے، ذرا چین لے میرے گھبرانے والے، رہے گا یوگی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوگی ان کا چرچا رہے گا، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل پارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک گو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم کے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، رہے گا یوگی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، پڑے خاک ہو جائے چل جانے والے، رضا نفس دشمن گے غم میں نہ آنا، کہا تم نے دیکھیں گے چندرانے والے، کہا تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ التجائیں، یہ تمنائیں ہمارے حق میں قبول فرمائے، کاش کہ ایسا کرم ہو جائے نبی پاک کی چمک دمک ان کے نور سے ہمارے گناہوں کی کالک دور ہو، ہمارا دل روشن ہو۔ اللہ کرے کہ ان کے نور کی برکت سے برکتیں اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ اور ناظرین، اگر آپ مزید بھی ہمارے نعت خوان سے فرمائش کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں اپنی وائس بھیج سکتے ہیں اس نمبر پر جو آپ کو اسکرین پر اس وقت شیئر ہو رہا ہوگا۔ تو اس نمبر پر آپ اپنا کال کر سکتے ہیں، اپنی وائس آپ بھیج سکتے ہیں واٹس ایپ پر، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پروگرام میں شامل کریں گے۔
یا اسی طریقے سے اگر آپ لائیو ہمیں اس وقت یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو یوٹیوب پر لائیو چیٹ کے ذریعے سے بھی اپنی فرمائش کا اظہار کر سکتے ہیں. انشاءاللہ اپنے اس پروگرام میں آپ کی فرمائش کو شامل کرنے کی کوشش کریں گے. آج کا ٹاپک میں نے آپ کو شروع میں عرض کیا تھا سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی جو کہ عظیم مجتہد بھی ہیں اور عظیم شخصیت ہیں. یعنی وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ جو ایسے ہوتے ہیں کہ ایک ہی شخصیت کے اندر بہت سارے اوصاف جمع ہوتے ہیں، ایک ہی ذات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سے کمالات کو جمع فرما دیتا ہے. تو انہی شخصیات میں سے ایک عظیم شخصیت فقہ حنبلی کے عظیم پیشوا بلکہ اس کے سربراہ سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی، آپ کتنی عظیم شخصیت ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو کیسا مرتبہ عطا فرمایا اور کس انداز سے آپ نے باطل کا مقابلہ کیا اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے ذریعے جو دین کو تقویت عطا فرمائی. اور انشاءاللہ آج کے اس پروگرام میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے. اول تاخیر ہمارے ساتھ رہیں گے، میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ بہت ساری برکتیں سمیٹنے میں کامیاب ہوں گے. تو قاری احمد رضا صاحب میں چاہوں گا سب سے پہلے اگر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی کا کچھ تعارف ہو جائے، پھر انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ماشاء اللہ الکریم، آج ایک نئی صبح اس پروگرام کے اندر بہت بہترین ٹاپک لیا ہے، اور جس ہستی کا ٹاپک لیا ہے اس کا نام ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ. یقین مانے یہ وہ ہستی ہے کہ جن کے بارے میں ابھی ہم سنیں گے. سب سے پہلے ایک معلوماتی چیز ہم اپنے ناظرین کو بتاتے ہوئے چلیں کہ ہمارے شریعت کے 4 مسالک ہیں، یعنی شریعت کے 4 امام ہیں. نمبر 1 امام اعظم ابو حنیفہ، ان کے پیروکار کو حنفی کہتے ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نمبر 2، ان کے جو پیروکار ہیں، ان کی جو تقلید کرنے والے ان کو شافعی کہتے ہیں. اسی طریقے سے امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے جو پیروکار ہیں ان کو مالکی کہتے ہیں. اسی طریقے سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے جو پیروکار ہوتے ہیں، ان کی جو تقلید کرنے والے ہوتے ہیں ان کو حنبلی کہتے ہیں. تو الحمدللہ یہ جو 4 مسالک ہیں، 4 امام ہیں، اور 4 اماموں کے جو بھی پیروکار ہیں، تقلید کرنے والے، سب برحق ہیں، سب اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، مسائل کے اندر اختلاف ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک بھی ہے اختلاف امتی رحمت، کہ میری امت کا اختلاف یہ رحمت ہوا کرتا ہے. خیر، تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ کروڑوں حنبلیوں کے امام اور پیشوا ہیں. یعنی کہ دنیا کے اندر کروڑوں حنبلی پائے جاتے ہیں جو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تقلید کرتے ہیں، آپ کی پیروی کرتے ہیں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو مبارک نام ہے وہ احمد ہے، اور آپ کی جو کنیت ہے وہ ابو عبداللہ. اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ماہ ربیع الاول کے اندر ہجری سن 164 میں بغداد شریف کے اندر آپ پیدا ہوئے، اور آپ کا سلسلے نسب پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جا کر ملتا ہے ماشاءاللہ. اسی طریقے سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ عظیم الشان بزرگ ہیں. اچھا، آپ عظیم الشان تابعی بھی ہیں، تبع تابعی آپ ہیں. اچھا، تبع تابعی کس کو کہتے ہیں؟ تو FGN چینل کے ناظرین سے میں عرض کرتا چلوں، تبع تابعی اس کو کہتے ہیں کہ وہ جنہوں نے صحابی رسول کا دیدار کرنے والے تابعی بزرگ کی زیارت کی ہو، اس کو کہتے ہیں تبع تابعی. اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ تبع تابعی بزرگ ہے. سبحان اللہ. اچھا، اسی طریقے سے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے بارے میں آتا ہے، جو ابتدائی تعارف کی ہم بات کر رہے ہیں، تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد محترم کا بچپن شریف میں ہی فوت ہو چکے تھے. یعنی آپ کی بچپن کی عمر تھی، بچپن کا عالم تھا، اور آپ کے والد محترم کا انتقال ہو گیا. یوں آپ کی دینی اور دنیاوی جو بھی تعلیم و تربیت کا سلسلہ تھا، اس کی ذمہ داری بچپن ہی میں آپ کی والد محترمہ کے حصے کے اندر یہ آئی. تو یہ آپ کا ایک مختصر سا تعارف ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی کے فیضان سے میں مستفیض و مالا مال فرمائے. آمین. کچھ مختصر تعارف ہم نے الحمدللہ سننے کی کوشش کی. یعنی ایک مقصد یہ تھا کہ جو ہمارے نئے ناظرین ہیں، یا جنہوں نے جو اس طرح بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ علماء کی صحبت سے تھوڑا دور ہوتے ہیں یا دینی بیٹھکوں سے دور ہوتے ہیں، تو ان کے لیے یہ ایک معلومات تھی تاکہ ان کو پتہ چلے. ورنہ آپ یقیناً آپ کی ذات محتاج تعارف نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم ان کا تعارف کریں گے تو ان کا تعارف ہوگا، بے شک. بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ ہم
ان کا ذکر کر رہے ہیں تو ہمارا تعارف ہو رہا ہے، یعنی ہمارا ذکر ان کے چرچے سے ہے، ہمارے ذکر کرنے سے تھوڑی ان کا چرچہ بلند ہوگا. اللہ نے ان کو پہلے ہی بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے. تو یہ ایک حصول برکت کے لیے ہم نے ان کا ذکر خیر کرنے کی کوشش کی. مزید آپ کے کچھ اوصاف، آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے تقویٰ کیسا دیا، آپ کی عبادت و ریاضات کے معاملات، اور بھی بہت سارے جو آپ کے معمولات تھے، انشاءاللہ اس پر ہم ڈسکس کریں گے. اور اس کا مقصد یہ ہے ناظرین کہ ان کے جو یہ معاملات ہیں، ان کی تقویٰ پرہیزگاری، ان کی عبادت ہے، ان کی سنتوں پر عمل ہے، ان کا خوف خدا اور دیگر جو معاملات ہیں، اس کو بیان کرنے کا مقصد ہمارا یہ ہوگا تاکہ ان کو سن کر کے ہم اپنی زندگی کے اندر بھی ان اچھے کاموں کو لاگو کریں. یعنی یہ ہستیاں جو ہیں، اللہ کے نیک بندے، یہ اپنی تمام تر مصروفیات کے باوجود تقویٰ پرہیزگاری کے پیکر ہوا کرتے تھے، عبادت گزار ہوا کرتے تھے. تو جب یہ سارے کام کر سکتے ہیں تو ہم بھی کر سکتے ہیں. تو اگر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی کے کچھ اوصاف آپ کی تقویٰ پرہیزگاری کے حوالے سے مظفر بھائی بیان فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ آج ایف جی این چینل پر جو ایک نئی صبح میں بہت ہی پیارا یہ سلسلہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ جو 4 ائمہ مجتہدین ہیں، 4 بڑے امام جیسا ہمارے قائد صاحب نے بتایا الحمدللہ، ان کے بارے میں اعلیٰ حضرت بھی اپنے مشہور زمانہ سلام میں بھی تذکرہ ان کا فرماتے ہیں. شافعی، مالک، احمد، امام حنیف. سبحان اللہ. شافعی، مالک، احمد، امام حنیف، چاروں باغ امامت پہ لاکھوں سلام. یعنی یہ اتنے بڑے ائمہ مجتہدین، یعنی صحابہ کرام کا مقدس دور گزرا، پھر تابعین کرام ہوئے، پھر تبع تابعین کرام. تو ان میں جو 4 بڑے امام ہیں آج، جن کے کروڑوں کی تعداد میں دنیا میں ماننے والے ہیں، ان کو فالو کرنے والے، ان کے مقلد، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا. اور شریعت سے جو مسائل نکال کے یہ اس لیول پر پہنچے ہوئے ائمہ ہیں جنہوں نے قرآن و حدیث سے مسائل نکالے امت کی آسانی کے لیے. اور بعد کے جو کہ اس زمانے میں ایسے حضرات تھے جو مسائل نکال سکتے تھے، تقلید جو ہے نہ کرتے ہوئے وہ بھی اجتہاد کر سکتے تھے، لیکن بعد کے جو علماء، بڑے بڑے بزرگان دین، ہمارے شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ خود اتنے زبردست اس طرح کے بڑے بڑے بزرگ ہوئے، لیکن انہوں نے عافیت یہی جانی کہ اب اجتہاد نہ کیا جائے، بلکہ جو ائمہ نے جو مسائل بتائے نا ان کی تقلید کر کے اسی کو فالو کیا جائے. تو یہ امت الحمدللہ سینکڑوں برس سے انہی 4 اماموں کے پیچھے چل رہی ہے، انہی کے بتائے ہوئے طریقے پر الحمدللہ عمل کر رہی ہے. تو اس میں سے ایک بڑی شخصیت، اور جس طرح سے علم و مقام و مرتبہ جتنا بلند ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جتنا مقام عطا فرماتا ہے اور جتنی صلاحیت ہے، تو اس قدر اللہ تعالیٰ تقویٰ پرہیزگاری کی دولت بھی عطا فرماتا ہے. تو حضرت ادریس حداد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ ایک معمول جو ہے آپ کا، اور تقویٰ پرہیزگاری کی ایک مثال بیان کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ ایک بار امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے آپ تشریف لے گئے. حج کے لیے گئے، اور بزرگوں کا انداز یہ ہوتا تھا کہ بظاہر بے سر و سامانی، مال جمع نہیں کرتے تھے، سامان دنیا زیادہ جمع نہیں کرتے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی منقول ہے، آپ کے پاس بس ایک پیالہ تھا، تو وہ پیالے کو بھی آپ نے چھوڑ دیا کہ یہ بھی دنیا کا مال ہے. آپ نے کبھی اپنے لیے گھر نہیں بنائے، مکان نہیں بنائے. آپ فرماتے تھے، جس کا مفہوم ہے کہ لوگوں کے چھوڑے ہوئے مکان، جو کھنڈرات ہیں، دیگر مکانات ہیں، وہ میرے لیے کافی ہے، مجھے گھر بنانے کی کیا حاجت ہے. تو ایک زاہدانہ جو زندگی ہوتی ہے نا، کہ دنیا کا مال بھی نہیں جمع کرنا ہے، تو بہت کم مال وغیرہ جو ہے یہ بزرگان دین رکھتے تھے اپنے پاس. تو اب بظاہر آپ پر جو ہے ایک غربت وغیرہ کا ماحول اور اس طرح کا معاملہ آیا، تو آپ کے پاس ایک بالٹی تھی. اب اس بالٹی کو بھی آپ نے جا کے نا گروی رکھ دیا کہ بھائی اس کی کچھ رقم آئے تو اس سے کچھ اپنا کام جو ہے چلے. تو وہ جس کے پاس سبزی بیچنے کے والے کے پاس آپ نے وہ بالٹی گروی رکھی. اب جب آپ کے پاس کچھ رقم آ گئی تو آپ واپس لینے کے لیے گئے کہ رقم ادا کر کے اپنی چیز جو ہے وہ لے لے. یہ بھی ایک طرح سے سنت ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زیرہ رکھی تھی، جب آپ پر بھی کوئی وقت اس طرح کا وہ ہوتا تو آپ بظاہر اپنے سامان کو، تو یہ بھی یعنی بزرگان دین کی یہ سنت کی پیروی جو ہے نظر آتی ہے کہ الحمدللہ اس طرح سے بھی جو ہے کوئی چیز کو گروی رکھ کر اس سے جو ہے مال حاصل کیا جائے. تو خیر اب وہ جب لینے گئے تو اب وہ جو جس نے لیا تھا بالٹی، اس نے 2 بالٹیاں سامنے لا کے رکھا، بالکل دونوں سیم تھی. اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہ مجھے جو اس میں مشتبہ ہو گیا، ڈاؤٹ فل ہو گیا ہے معاملہ کہ اس میں سے آپ کی بالٹی کون ہے، کون سی ہے.
یعنی وہ دینے والے کا بھی جذبہ آج کیسا ہوتا ہے کہ آج تو لوگ اپنی چیزیں، بلکہ اس میں جو ہے ناظرین کو بھی جو ہے غور کرنا چاہیے. بعض اوقات ہم ایسی جگہوں پر جاتے ہیں چیزیں کبھی بدل جاتی، کسی کی چادر ہے، امامہ ہے، قلم ہے، سیم تھا. اب میں جب اٹھا رہا ہوں کسی اور کا بھی رکھا تھا، یہ میرا ہے یا نہیں ہے، اس کو کنفرم کرنا چاہیے ہے یا نہیں، کیا معاملہ. اچھا اسی طرح مسجد وغیرہ ہے یا اور بھی جگہ جہاں لوگ چپلیں وغیرہ اتارتے ہیں، اپنے جو فٹ ویئر اتار دیتے ہیں، جوتے ہیں، چپل ہیں، اور پھر اندر چلے جاتے ہیں. تو اس میں بھی لوگوں کی بے احتیاطی ہوتی ہے کہ بعض لوگ بغیر پوچھے کسی کے چپل جوتے پہن کر چلے جاتے ہیں، بعض لوگ یہ ہے کہ استنجا کرنے جانا تھا استنجا کے لیے چلے جاتے ہیں. اب وہ بیچارہ جو جس نے مطلب رکھا تھا اتار کر گیا تھا، جب وہ باہر آیا اپنے جوتے چپل نہ پا کے، وہ تو سوچے گا کوئی لے گیا وہ چلا جائے گا. آپ اگر رکھ بھی دیں گے وہاں پر تو وہ تو اپنے جوتے ضائع کر چکا. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کسی کے سیم جوتے چپل اسی طرح کے ہوتے ہیں اور بندہ غلطی سے اس کو پہن لیتا ہے. تو جب وہ پہنتا ہے تو اپنے جوتے چپل کا جو عادی ہوتا ہے نا، اس کو تھوڑا سا فرق محسوس ہوتا ہے. اگر ایسا لگے ڈاؤٹ فل یا کوئی لے بھی گیا غلطی سے چپل، تو اب آپ کو اجازت نہیں کہ آپ اس کی چپل لے جائیں. ایسا زیادہ گمان لگ رہا ہے کہ یہ چھوڑ گیا ہے، بدل گیا ہے، تو بدلی ہوئی چیز نہیں لے سکتے. اب یہ کیسا تقویٰ تھا اس شخص کے اندر بھی، اس نے کہا کہ دونوں میں سے ایک تو آپ کی ہے، اب مجھے نہیں معلوم ہے. امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کی بات تو آپ فرماتے ہیں کہ اب جب یہ دونوں میں سے میری کون سی ہے، یہ بھی میرے لیے بھی مشتبہ ہو گیا، مجھے بھی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، تو میں اب یہ دونوں بھی نہیں لوں گا. بالکل میں نہیں لوں گا، اب میں بالکل نہیں لوں گا. اور وہ اصرار کر رہا ہے کہ نہیں میں تو اب آپ کو دے کر رہوں گا. تو یہاں تک کہ دونوں کا یہ معاملہ طے ہوا کہ ایک کام کرتے ہیں، یہ دونوں بالٹیوں کو جو ہے نا بیچ دیتے ہیں، اور اس کی جو رقم بھی آئے گی یہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیسی تقویٰ پرہیزگاری، کیسی یعنی میں نے ڈاؤٹ فل کوئی چیز ہے نا تو بس یہ آ جائے، یہ نہیں. اس طرح کے ایسے واقعات ہیں. ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی کا واقعہ ہے کہ آپ ایک مرتبہ کھجوریں جو ہے خرید رہے تھے، تو کھجوریں لی تو کچھ کھجور جو ہے وہ گری ہوئی وہاں پر بیچنے والے کے پاس ہی کچھ نظر آئی، تو ان کھجوروں کو بھی اٹھا لیا. آپ کا یہ گمان تھا کہ یہ شاید میری لی ہوئی کھجوروں میں سے کچھ کھجوریں گر گئی ہیں، اور وہ اٹھا کر اپنے ساتھ جو ہے انہوں نے شامل کر لیا. اب آپ فرماتے ہیں یہ کھجوریں جو مکس ہو گئی تھی یہ مشتبہ تھی، اور مجھے اس وقت یہ نہیں تھا، یقین نہیں تھا اس کا معاملہ کیسا ہے، لیکن اس وجہ سے میں کئی مہینوں تک تہجد سے اور مطلب عبادات میں جو لطف و لذت جو آتی ہے نا اس سے محروم ہو گیا. یعنی مشتبہ چیزوں سے جو ہے اس طرح کا معاملہ، بلکہ بندہ جو ہے ایسی چیزوں کی طرف جب بڑھتا ہے تو ایک روایت بھی موجود ہے کہ حلال ظاہر ہے، حرام ظاہر ہے، اور ان کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں. تو جس نے ان مشتبہ چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچا لیا، حلال سے تو حلال کو تو استعمال کرنا ہے، حرام سے بچنا ہی ضروری ہے، لیکن مشتبہ جو ڈاؤٹ فل چیزیں کہ بھائی جائز ہے یا ناجائز، حلال ہے یا حرام، اگر ڈاؤٹ فل ہے تو اس سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنا چاہیے. فرمایا گیا کہ جس نے مشتبہ چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچا لیا تو اس نے اپنے دین اور اپنی آخرت کو محفوظ کر لیا. اور جو اس میں جا پڑا تو وہ ڈر ہے کہ کبھی نہ کبھی وہ حرام میں بھی جا پڑے گا. کہ اس کی مثال دی گئی کہ ایک بادشاہ کی حما ہوتی ہے، اس کی شکارگاہ ہوتی ہے، تو عام لوگوں کو الاؤڈ نہیں ہوتا کہ اپنے جانور یہاں چرائی کے لیے لے کر آئیں. تو جو ایسا شخص جو بادشاہ کی حما کے قریب اپنے جانور چراتا ہے تو ڈر ہے کبھی نہ کبھی اس کا جانور وہ بارڈر کراس کر جائے، وہ اس حما میں داخل ہو جائے. تو فرمایا گیا کہ آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ تعالیٰ کی حما اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں. اب مشتبہ چیزوں میں پڑھ کر نہیں، چلو بھائی پتہ تو نہیں ہے نا، پتہ تو نہیں ہے، اس کو استعمال کر لیتے ہیں، اس پر وہ کر لیتے ہیں، ابھی تو معلوم نہیں کنفرم یہ تو حلال ہے حرام ہے کیا ہے پتہ نہیں ہے. اب وہ ایسی چیزوں میں بندہ لگا رہے گا نا تو ڈر ہے کہ وہ، اور بزرگان دین کے تقوی کا یہ عالم تھا کہ بھائی ڈاؤٹ فل ہو گیا تو نہیں، اب اس کو بھی ترک کر دینا ہے، اپنے آپ کو جو بچایا کرتے تھے الحمدللہ. تو یہ اس طرح کی ایک مثال ہے کہ کس طرح سے آپ کا جو ہے تقوی پرہیزگاری. سبحان اللہ. یعنی یہ آپ کی یہ جو وصف آپ نے بیان کیا امام احمد بن حنبل کا، یقیناً یہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے بھی اور ہمارے ناظرین کے لیے بھی ایک سیکھنے کی ایک چیز ہے کہ آپ دیکھیں یعنی کیسا انداز ہے. پھر آپ کی جو صحبت یافتہ، یقیناً وہ سامنے والا جو تھا آپ کا صحبت یافتہ، ہم تو یہی کہیں گے کہ وہ جو ہے نا وہ آپ کی نظر عنایت اس میں پڑی، ماشاء اللہ برکت اس کو مل گئی. تو یوں ایک یہ یقیناً مظفر بھائی نے صحیح بات کہی کہ ان معاملات کے اندر جو ہے نا مشتبہ چیزوں کے اندر جس کے بارے میں ہمیں ڈاؤٹ ہے، کنفرم جس کے بارے میں نہیں ہے نا، تو ان چیزوں کے حوالے سے
کوئی فیصلہ کرنا، جلدی فیصلہ نہ کیا جائے، ان چیزوں سے بچنا ہی یہ ہمارے دین کے اندر ہے۔ جو مشتبہ چیزیں ہیں ان سے بچیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس سے روزی بھی ستھری رہے گی اور بہت ساری برکتیں انشاءاللہ نصیب ہوں گی۔ ایک تو بات کی آپ نے تقویٰ کی، اور دوسری چیز آتی عبادت، چونکہ عبادت بھی تبھی کامل ہوگی جب تقویٰ ہوگا۔ کیوں قاری صاحب کیا کہتے ہیں؟ تو ہمارے بزرگان دین، جہاں امام یعنی احمد بن حنبل کی اگر بات کروں، جہاں آپ علم کے پہاڑ تھے، ظاہری بات ہے آپ ایک مجتہد ہیں تو یقیناً ایک علم کے پہاڑ ہی ہیں، ظاہر سی بات ہے۔ تو جہاں آپ ایک علم کے پہاڑ ہیں، اللہ رب العزت نے اتنا بڑا آپ کو مرتبہ عطا فرمایا، وہیں پر آپ بہت بڑے عبادت گزار بھی ہیں۔ تو آپ کی عبادات، آپ کی ریاضات، اس کو بھی اگر آپ شامل کریں کچھ۔ بالکل علی بھائی، اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے اوصاف کو، عبادت گزار جو بندے ہوتے ہیں اس کے جو عباد الرحمن کی جو اوصاف قرآن پاک میں اللہ نے گنائے ہیں، تو اس میں ایک وصف یہ بھی ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، سبحان اللہ، کہ رحمان کے وہ بندے جو اپنی راتوں کو گزارتے ہیں سجدے اور قیام کی حالت میں۔ سبحان اللہ، ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ اپنے ان نیک بندوں کی عبادتوں کا ذکر کچھ اس طرح فرماتا ہے تتجافی جنوبہم عن المضاجع، کہ ان کی کروٹیں ان کے خوابگاہوں سے یعنی بستروں سے جدا رہتی ہیں، یعنی پورا دن یعنی پوری رات وہ اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عبادت کے بارے میں آتا ہے کہ یہ روزانہ ایک منزل قرآن کریم پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ، اچھا علی بھائی، قرآن پاک کے اندر ہے نا 7 منزلیں ہیں، قرآن پاک کے اندر 7 منزلیں ہیں، تو اگر بندہ روزانہ ایک منزل پڑھے نا تو وہ 7 دنوں کے اندر، ایک ہفتے کے اندر، ایک ویک میں پورا مکمل قرآن کریم ختم کرنے میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے، آپ کے معمولات میں آتا ہے کہ آپ روزانہ ایک منزل قرآن کریم کا ختم کرتے ہیں، یوں ہر 7 دنوں میں پورا ایک قرآن پاک ان کا ختم ہو جاتا۔ اچھا صرف دن میں ہی نہیں جی، دعوت اسلامی الحمدللہ مفتی فاروق اتاری المدنی، ان کے بارے میں بھی جو ہے آتا ہے کہ یہ ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے تو یہ بھی روزانہ ایک منزل کی جو ہے تلاوت کیا کرتے تھے۔ بے شک بے شک، اور یہ کئی بزرگان دین کا کئی معمول بزرگوں ہے، نے بلکہ یہ ہمارا انداز جو شجر قادریہ رضوی اتاریہ ہے اس کے اندر بھی امیر سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے موردین طالبین کو اس چیز کی ترغیب دلائی ہے کہ وہ خاص کر کے جو حافظ قرآن ہوتے ہیں کہ وہ روزانہ ایک منزل پڑھیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی یہ آتا ہے کہ آپ بھی یعنی کہ روزانہ ایک منزل قرآن پاک کا ختم کیا کرتے تھے۔ تو اچھا یہ تو صرف آپ ہے نا کیا نام 7 دنوں میں کیا نام دن میں ایک منزل قرآن کریم کی پڑھتے تھے، یوں ہی 7 راتوں میں بھی ایک قرآن کریم ختم فرماتے ہیں، یعنی دن میں ایک منزل اور رات میں ایک منزل۔ تو یوں سمجھ لیجیے دن میں یعنی کہ 7 دنوں کے اندر ایک قرآن پاک کا ختم، اور 7 راتوں میں ایک ہفتے میں 2 قرآن، ہاں ایک ہفتے میں 2 قرآن پاک کا ختم کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اچھا اگر آگے ہم ان کی مزید اگر عبادت کی بات کریں تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نماز عشاء کے بعد کچھ دیر آرام فرماتے ہیں، پھر اس کے بعد اپنے بستر سے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور صبح تک نماز اور دعا کے اندر مصروف ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عبادت کے بارے میں آتا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ روزانہ 300 نوافل ادا فرمایا کرتے تھے۔ 300 نوافل یعنی کہ ٹھیک ٹھاک یعنی کہ بنتی ہے۔ آج تو ہماری یوں سمجھو کہ جو فرض ہے اور جو واجبات ہے اس کی پابندی نہیں ہو پاتی ہے، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو فرائض کی اور واجبات کی پابندی کے ساتھ ساتھ 300 رکعت نوافل ادا فرمایا کرتے تھے۔ پھر جب آپ پر آزمائش آئی تو بیماری کے بعد آپ روزانہ 150 نوافل رکعت نماز آپ ادا فرمایا کرتے تھے۔ تو یوں آپ کا یعنی کہ یہ سمجھ لو ایک عبادت کا انداز تھا یعنی کہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عبادات کا بھی ہمیں صدقہ عطا فرمائے، اور یقیناً ان کے ہر وصف ہی کمال والا ہوتا ہے اللہ والوں کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیضان سے مستفیض و مالا مال فرمائے۔ یہاں پہ بھی آپ نے جو ذکر کیا نا کہ امام احمد بن حنبل 300 نوافل ادا کرتے، تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ ہمارا حال تو یہ ہے کہ ایک تعداد ہمارے یہاں مسلمانوں کی ایسی ہے جو جمعہ میں آتے ہیں وہ بھی صرف 2 رکعت کے لیے، صرف 2 رکعت پڑھتے ہیں، اس کے بعد دعا بھی صحیح سے نہیں مانگتے، اٹھ کر اور چلنے کی ترکیب ان کی ہوتی ہے۔ اور یہاں اللہ والوں کا معاملہ آپ دیکھیں، یعنی گھر کی ذمہ داری بھی ہے، ظاہر سی بات ہے، آپ ایک والد بھی ہیں، آپ ایک شوہر بھی ہیں امام احمد بن حنبل، گھر کی ذمہ داری ہے، گھر کے معاملات بھی چلانے ہیں، پھر آپ ایک بڑے عالم ہیں، اپنے جو معتقدین ہیں، اپنے جو مقلدین ہیں ان کی تربیت کرنا، ان کو دین سکھانا، ان کو درس دینا، یہ کام بھی ساتھ میں کرنا ہے۔ پھر اور بھی جو آپ کی ذمہ داریاں ہیں وہ سب کچھ ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یعنی روزانہ 300 نوافل ادا کرنا یہ الگ ہے،
پھر روزانہ دن میں ایک قرآن، یعنی ہفتے میں ایک قرآن، دن میں ایک، شام رات میں، یعنی آپ دیکھیں ان کے پاس بھی ظاہر 24 گھنٹے تھے، ایسا تو ہے نہیں کہ ان کے پاس جناب وہ 50 گھنٹے کا کوئی دن تھا، 24 گھنٹے ان کے پاس بھی تھے، ہمارے پاس بھی تھے، تو ہم بھی چاہیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ عبادت کر سکتے ہیں، ریاضت کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ امام احمد بن حنبل کی طرح ظاہر ان کی عبادت کا ایک اپنا معاملہ تھا، لیکن کم از کم ناظرین سے میں یہاں پر یہ عرض کروں گا، ان کی سیرت کو میں نے شروع میں بھی عرض کیا تھا، مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنے بزرگان دین کی سیرت کو سن کر اس پر عمل کرنا۔ اب ٹھیک ہے ہم 300 نوافل اگر کوئی نہیں پڑھ سکتا بھلے نہ پڑھے، لیکن کم از کم فرض کی تو ہم جو ہے نا وہ فرائض کی ادائیگی کی طرف آئیں۔ روزانہ جو ہم پر نماز فرض ہیں 5 وقت کی، ہر مسلمان عاقل بالغ مرد اور عورت پر دن میں 5 وقت کی نماز یہ فرض ہے۔ تو میں امید کروں گا ہمارے جو ناظرین اس وقت ہمیں سن رہے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ عزم کریں گے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم بھی اللہ نے چاہا تو یہ ان کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے نمازیں اور دیگر عبادات میں انشاءاللہ شامل ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی سیرت کا حصہ عطا فرمائے۔ آئیے ناظرین کی کچھ فرمائشیں جو ہے اس کو بھی پروگرام میں شامل کرتے ہیں، تو اگر ہمارے پاس موجود ہو تو چلا دیجیے کوئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام میرا نام محمد ابراہیم رضا ہے، میں فیضان مدینہ مفتی اعظم ہند شاہجہاں پور کا درجہ ثانیہ کا طالب علم ہوں۔ آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کوئی منقبت سنا دے۔ جزاک اللہ خیر۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کیا بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ برکتیں دے۔ غوث پاک کا مہینہ بھی ہے ربیع الغوث، تو ماشاء اللہ اس مناسبت سے غوث پاک کی منقبت کو بھی پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ مزید بھی جو دیگر ناظرین ہمیں سن رہے ہیں اس وقت، آپ بھی اپنی فرمائشیں شامل کرنا چاہیں تو بالکل کر سکتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، تیری جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، یا یا غوث المدد، یا غوث المدد، یا غوث المدد، غوث المدد، یا غوث، دنیا کی محبت سے میری جان چھڑاؤ، کی محبت سے میری جان چھڑاؤ، دیوانہ ہمیشہ مدینہ کا بناؤ، دیوانہ مجھے شاہ مدینہ کا بناؤ،
المدد یا غوث المدد یا غوث المدد یا غوث المدد یا غوث المدد پیران پیر دستگی روشن زمین دستگی مشکل کشا دستگی حاجت روا دستگی ہم سب کی پیر دستگی یا غوث المدد یا غوث اچھوں کی خریدار تو ہر جان پیگے مرشد یا غوث اچھوں کی خریدار تو ہر جان پیگے مرشد بدکار کہاں جائے جو تم بھی نہ نبھاؤ بدکار کہاں جائے جو تم بھی نہ نبھاؤ نیا میری مجھار میں سرکار پھنسی گیا غوث نیا میری مجھدار میں سرکار پھنسی گئے امداد کو آؤ میری امداد کو آؤ امداد کو آؤ میری امداد کو آؤ ہو بغیر علی مشکل آسان ہماری آپا تو بلیا اسے یا غوث بچاؤ عطار جہنم سے بہت خوف زدہ گئے بدکار جہنم سے بہت خوف زدہ گئے یا غوث ابتدا میں رحمت میں چھپاؤ یا غوث اسے دامان رحمت میں چھپاؤ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. کئی جانے والے بغداد بھی جا رہے ہیں اور کئی جا چکے ہیں ماشاءاللہ، کچھ جا بھی رہے ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی حاضری قبول فرمائے. ماشاءاللہ کل رات بھی ہمارے اراکین مشاورت بھی رکن شورا ماشاءاللہ غوث پاک کی بارگاہ کے لیے ماشاءاللہ حاضر ہونے کے لیے یہاں سے روانہ ہوئے. اللہ پاک جو گئے ہیں سب کا جانا قبول فرمائے، اور ایک کاش کہ ہمارا ہی بلاوا آ جائے، غوث پاک کرم فرما دیں، ہم گنہگاروں کو بھی اپنے در پر بلا رہے ہیں، اور ایک کاش کہ وہاں پر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کر دیں، ہماری بگڑی بنا دیں. کاش ایک کاش اللہ تبارک و تعالیٰ غوث پاک کے دربار کی بھی ہمیں با ادب با ذوق حاضری نصیب فرمائے.
FJ کے ناظرین، ماشاءاللہ آپ نے کلام بھی سنا، مزید بھی فرمائش کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں، یوٹیوب لائیو چیٹ کے ذریعے سے بھی جو کرنا چاہتے ہیں فرمائش کر دیں۔ ہمارے پاس کچھ ہم پیکیج رکھتے ہیں، ویڈیو پیکیج بھی ہم چلاتے ہیں، ہمارے ذمہ داران کی کچھ مدنی پھول شامل کرتے ہیں۔ دیکھتے ہیں آج کون سے مدنی پھول ہیں، کس ٹاپک پر انشاءاللہ آپ کو مدنی پھول پیش کرتے ہیں۔ جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، پروگرام ایک نئی صبح میں ہم حاضر ہیں۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی جھوٹ کے متعلق ہم کچھ معلومات حاصل کریں گے۔ جھوٹ کے حوالے سے رب تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ واولئک هم الکاذبون۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جھوٹ بہتان وہی باندھتے ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے اور وہی جھوٹے ہیں۔ قرآن و حدیث میں جھوٹ کو بڑا کنڈیم کیا گیا ہے، اس کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ پاک کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کی بدبو سے فرشتہ 1 میل دور ہو جاتا ہے۔ اور جھوٹ کی ڈیفینیشن میں ارشاد فرمایا گیا کہ سمپل سی اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جھوٹ اس بات کو کہتے ہیں، یعنی کہ خلاف واقعہ کوئی بات کرنا، یہ جھوٹ کہلاتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک کی طرف آئیے ہم بڑھتے ہیں۔ بخاری اور مسلم شریف کی یہ حدیث پاک ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سچائی کو لازم کر لو، کیونکہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کا راستہ دکھاتی ہے، اور آدمی برابر سچ بولتا رہتا ہے اور سچ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ پاک کے نزدیک صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا، اور جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ فجور یعنی برائی کی طرف لے جاتا ہے اور فجور جہنم کا راستہ دکھاتا ہے، اور آدمی برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا ہے، یہاں تک کہ اللہ پاک کے نزدیک کذاب یعنی جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنے والا دوزخ کی اتنی گہرائی میں گرتا ہے جو آسمان و زمین کے درمیانی فاصلے سے زیادہ ہے۔ FGN چینل کے ناظرین غور کریں، 3 حدیث پاک ہم نے سنی ہے اور قرآن کریم کی آیت مبارکہ بھی، کہ جھوٹ اور بہتان وہی لوگ باندھتے ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے۔ الحمدللہ عز و جل ہم مسلمان ہیں اور ہمارا ایمان اللہ پاک کے کلام کی ایک ایک آیت پر ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم جھوٹ نہ بولیں اور نہ بہتان باندھے کسی پر۔ کہ ایک کیفیت لوگوں کی یہ بھی ہوتی ہے کہ جب اپنے دوستوں میں بیٹھتے ہیں، رشتہ داروں میں بیٹھتے ہیں، اور پھر ایک بے تکلفی والا معاملہ ہوتا ہے کہ جس میں ہنسی مذاق کیا جا رہا ہوتا ہے، یا جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہم ٹائم پاس کر رہے ہیں، تو ایسی پوزیشن میں بندہ لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بول رہا ہوتا ہے۔ FGN چینل کے ناظرین، یہاں جھوٹ کی مذمت پر ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ اب آئیے ایک اور بات میں آپ کو اگر عرض کروں کہ ہم اپنی سوسائٹی کو ہم بہتر بنانا چاہتے ہیں، اپنے معاشرے کو ایک خوشگوار بنانا چاہتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ پیسفل ہو، اور ہم اپنے معاشرے کے اندر، ہم اپنی سوسائٹی میں ایک پیسفل لائف گزارنے میں کامیاب ہوں۔ لیکن آپ غور کریں کہ اگر ہر آدمی جھوٹ بولنے والا ہو تو کیا یہ پاسبل ہے کہ ہماری سوسائٹی پیسفل بن سکتی ہے؟ کیا یہ پاسبل ہے کہ ہم اطمینان اور سکون کے ساتھ اپنی لائف کو گزار سکتے ہیں؟ کیا یہ پاسبل ہے کہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا؟ لہٰذا اب ہم غور کریں کہ اگر ہم جس چیز کو کریٹ کرنا چاہتے ہیں، اپنے معاشرے کو پیسفل بنانا چاہتے ہیں، تو یہ بات پاسبل نہیں ہے کہ ہم اپنی سوسائٹی کو جھوٹ بول کر پیسفل بنا سکیں۔ تو اپنے آپ کو سچائی کی طرف لے کر جائیں۔ کہا جاتا ہے کہ دنیا بھر میں ایک دن ایسا آتا ہے کہ جس میں لوگ بہت زیادہ جھوٹ بولتے ہیں، اور باقاعدہ وہ ڈے منایا جاتا ہے جسے اپریل فول کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اپریل فول کے موقع پر
ایک دوست نے اپنے دوسرے دوست کو کال کیا اور کال کر کے کہا کہ تمہارے والد صاحب کی بڑی طبیعت خراب ہے اور وہ بالکل آخری کنڈیشن میں فلاں ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں، جلد جا کر ملاقات کر لو۔ اس نوجوان نے اپنی بائک سٹارٹ کی اور پھر بڑی تیزی کے ساتھ جب اس ہاسپٹل کی طرف وہ رن کرنے لگا، بائک پر جانے لگا، اچانک اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور آن دا اسپاٹ اس نوجوان کی ڈیتھ ہو گئی۔ جب سارے معاملات سامنے آئے تو پتا چلا کہ اسے اپریل فول بنایا جا رہا تھا۔ تو ایسی سچویشن میں ہماری سوسائٹی ایک بہت بڑے لاس کی طرف جا سکتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ پاک اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے سچ بولنے کی کوشش کریں اور سچائی کے ساتھ کام لیں، اور اپنی سوسائٹی کو پیسفل بنا کر اپنے معاشرے کی بہتری کے لیے ہم ایک اچھے ناگرک، ایک اچھے شہری بننے کا رول ادا کریں۔ کنٹینیو ہمارے اس پروگرام کو دیکھتے رہیے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ایسی دلچسپ اور اچھی اچھی باتیں سیکھنے کا موقع ملتا رہے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہمارے جمیل بھائی شعبہ مدنی کورسز ہند ذمہ دار، ماشاءاللہ ان کے بڑے پیارے مدنی پھول جھوٹ کے حوالے سے ہم نے سننے کی کوشش کی۔ یقیناً جو باتیں آپ ابھی فرما رہے تھے تو بہت ساری چیزیں ذہن میں آ بھی رہی تھی کہ واقعی ہمارے معاشرے میں جو جھوٹ نے تباہی مچائی ہے، کیا کہیں گے آپ مظفر بھائی، جو مطلب جھوٹ نے جو تباہیاں مچائی ہیں، جھوٹ کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں شاید گھر کئی تباہ ہو گئے ہوں گے، کئی لوگ بیچارے کاروبار کی وجہ سے ان کا لاس ہوتا ہے بعض اوقات۔ یعنی اگر دیکھیں اتنا زیادہ جھوٹ پھیل چکا ہے، بیٹا اپنے باپ سے جھوٹ بول رہا ہے، اچھا باپ بیٹے سے جھوٹ بول رہا ہے، شاگرد استاد سے جھوٹ بول رہا ہے، اچھا بعض اوقات نوکر جو ہوتا ہے سیٹ سے جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، کبھی لیٹ کی وجہ سے آ گیا کچھ اور بول دیا، یا بعض اوقات سیٹ نوکر سے جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، سوسائٹی کے اندر پڑوسی آپس میں جھوٹ بول رہے ہیں، یعنی دوست سے جھوٹ بول رہا ہے، شوہر بیوی سے، بیوی شوہر سے، اس طرح یعنی جھوٹ تقریباً ہر جگہ پر عام ہے۔ بلکہ مجھے یاد آ رہا ہے امیر علیہ سنت دامت برکاتہم علیہ نے غیبت کی تباہ کاریاں جو کتاب لکھی، تو آپ نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ سب سے زیادہ اس وقت جو نا معاشرے میں غیبت کا گناہ عام ہے، کہ جس کو دیکھو مطلب جہاں دیکھو بیٹھے ہیں لوگ غیبتیں کر رہے ہیں آپس میں، جب دو لوگ بیٹھے مل کر آپس میں تو تیسرے کا منفی تذکرہ چھڑ جاتا ہے اور غیبت شروع ہوتی ہے۔ پھر آپ نے جو یہ آپ نے ایک مرتبہ فرمائی بات، پھر آپ دامت برکاتہم العالیہ نے جب یہ جھوٹ کے حوالے سے کام کرنا شروع کیا، کتاب آپ اس پر تحریر فرما رہے ہیں، تو پھر آپ نے فرمایا کہ اب ایسا لگتا ہے کہ شاید جھوٹ سے زیادہ غیبت عام ہے، اور فرمایا کہ اب مجھے فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا ہے کہ جھوٹ زیادہ معاشرے میں بولا جا رہا ہے یا غیبت بولی جا رہی ہے، غیبت کی آپ جا نے رہی یہ ہے۔ بھی فرمایا کہ جھوٹ جو ہے نا وہ بالکل جیسے شیر مادر کی طرح پیا جا رہا ہے، جس طرح بچے آج ماں کا دودھ پیتے ہیں، اور یہ عام ہے ہر دنیا میں، مطلب اور اس کو مطلب مفید بھی سائنسی طور پر بتایا گیا ہے کہ بچہ جو نو مولود بچہ ہے تو 6 مہینے تک 1 سال تک جو ہے وہ ماں کے تو ماں کا دودھ جس طرح سے پینا ایک معمول ہے بچے کا، جی جی تو یہ جھوٹ کے بارے میں آپ نے فرمایا، اور آپ کے کئی ایسے بیانات ہیں جھوٹ سے بچنے کا طریقہ، جھوٹے وعدوں کے تعلق سے کئی ایسے تذکرے، یعنی ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی کا آپ نے تذکرہ فرمایا کہ وہ ڈاکٹر کے پاس آپ گئے، طبیب کے پاس، مطلب آپ کا ایسا معمول ہو گیا تھا کہ آپ کی آنکھوں میں کافی جو ہے نا کیچڑ وغیرہ جمع ہو گئی تھی، لیکن آپ اس کو صاف نہیں کر رہے تھے، اسی انداز سے آپ نے چھوڑ رکھا تھا۔ تو کسی نے پوچھا کہ حضور یہ آنکھوں میں مطلب اتنا سب جمع ہو گیا ہے، تو آپ نے فرمایا میں جب طبیب کے پاس گیا تھا نا تو طبیب نے مجھ سے کہا تھا کہ ان آنکھوں کو نا ہاتھ نہیں لگانا، تو میں نے ہاں کہہ دیا تھا، میں نے اس سے وعدہ کر لیا تھا، تو اب میں نے اس کی خلاف اب صاف کروں گا، ہاتھ لگا دوں گا تو اس سے وعدے کی خلاف ورزی بھی ہو جائے گی اور یہ میرا کہنا جھوٹ ہو جائے گا، اب یہ میرا عمل جو ہے، تو پھر میں نے اس سے بچنے کے لیے نا بالکل اپنے ہاتھوں کو روک لیا، یعنی ایسا انداز۔ اور بزرگان دین، ایک واقعہ آپ نے فرمایا کہ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جیسے آج بتایا کہ مذاق میں اپریل فول کی مثال دی انہوں نے کہ مذاق میں لوگ جھوٹ بولتے، سوچتے کہ کوئی برائی نہیں ہے، مذاق میں بندہ جھوٹ، مذاق میں بولنا بھی جس طرح سے ناجائز گناہ ہے، مطلب عام حالات میں اس طرح سے مذاق میں بھی ایسا نہیں کہ مذاق میں مطلب اس کی چھوٹ ہے۔ تو ایک شخص نے ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی کی خدمت میں حاضر ہو کے کہا کہ حضور آپ کی بیوی جو ہے نا بیوہ ہو گئی، تو آپ پریشان ہو گئے، تشویش میں آ گئے، تو آپ کے جو شاگرد اور دیگر حضرات موجود تھے، حضور میرے تشویش میں آپ کیوں آ رہے، پریشان کیوں آ رہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، جب تک آپ حیات ہیں، آپ جب تک زندہ ہیں تب تک آپ کی بیوی جو ہے بیوہ کیسے ہو سکتی ہے، جب آپ کو کچھ ہو جائے گا، آپ دنیا سے چلے جائیں گے تب بیوہ ہوگی۔
تو بولے نہیں وہ سمجھ تو میں بھی رہا ہوں کہ میں زندہ ہوں الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے زندگی دی ہے، میں باحیات ہوں، تو میں جب باحیات ہوں تو میری بیوی بیوہ تو ہو نہیں سکتی، لیکن یہ جو کہنے والا ہے نا، جو آ کے مجھے کہہ رہا ہے یہ مسلمان ہے، اور میں یہ سوچ رہا ہوں کیا مسلمان جھوٹ بھی بول سکتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ یعنی اتنا واضح اتنا سفید جھوٹ سامنے ہے، لیکن وہ بزرگان دین ماننے کو یہ تیار نہیں ہوتے تھے کہ مطلب مسلمان کیا جھوٹ بھی بول سکتا ہے؟ اللہ اکبر، یہ انداز اب جھوٹوں کا جو معاملہ آج بالکل آسانی سے، اب تربیت گھر سے ہی ملتی ہے، جیسے کسی کا فون آیا، اب والد صاحب نے کسی کا قرضہ لے کے رکھا ہے یا کسی سے ملنا نہیں چاہتے، تو بیٹے نے اگر فون اٹھایا، بچے نے فون اٹھایا، تو وہ بول دیں گے ابو آپ کو پوچھ رہا ہے، اب بولو بیٹا ابو گھر پر نہیں ہے۔ اب وہ تربیت یہاں گھر سے مل گئی جھوٹ بولنے کی، اب وہ بچے نے بھی سمجھ لیا اچھا یہ اچھا فارمولہ ہے، کسی سے بچنا ہو، کسی سے جان بچانے تو جھوٹ اب وہ بیٹا اسکول جانے کے بجائے کھیلنے کے لیے چلا گیا، دوستوں کے ساتھ باہر چلا گیا، بولے اب میرا بھی کچھ ہوگا، کئی معاملہ پھنسے گا، میں جھوٹ بول دوں گا۔ یعنی جھوٹ بول کر بندہ وقتی طور پر تو کچھ پریشانی سے بچ جاتا ہے، لیکن اور بڑی پریشانی میں پھنس جاتا ہے۔ صحیح، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنا ایسا پڑتا واقعی ہے، ایسا راستے کھلتے جاتے ہیں۔ اچھا جھوٹا شخص ایک بار بھی جب کسی کے سامنے ظاہر ہو جاتا ہے نا کہ اس نے جھوٹ بولا ہے، تو وہ ہمیشہ کا اعتماد کھو دیتا ہے، اعتبار اٹھ جاتا ہے اس کے اوپر، یار یہ جھوٹا، آپ نے مجھ سے جھوٹ کہا۔ بعض اوقات لوگ جھوٹے مطلب پیپر بناتے ہیں کہیں کسی سے مدد حاصل کرنے کے لیے، کہیں جا کر اپنی انکم کو کم دکھاتے ہیں، پریشانی دکھاتے ہیں، آج کل یہ عام ہو گیا۔ اس وجہ سے جو اصل جو مستحقین ہیں نا وہ بھی اب لوگوں کی نظر میں بے اعتبار ہو گئے کہ نہیں بھائی یہ کوئی بھروسہ نہیں، لوگ آج جمع ہو کر اور جھوٹ بول کر بندہ جو ہے بڑے نقصانات کر رہا ہے۔ یعنی بہت زیادہ جھوٹ کا بازار اتنا گرم ہے، یعنی اس کو بھی ہم بیان کریں انشاءاللہ، میری نیت ہے جب بات چلی انشاءاللہ جھوٹ کے حوالے سے بھی ہم ٹاپک لیں گے۔ یہ پورا ایک ٹاپک ہے، کیوں پورا ٹاپک ہے، اور اس کی صورتیں یعنی اس زمانے میں سمجھتا ہوں جتنا جھوٹ بولا جا رہا ہے شاید پہلے کبھی نہیں بولا گیا ہوگا، اتنا جھوٹ ہے۔ اچھا کاروبار کے اندر آپ دیکھیں تو اللہ اکبر، یعنی بلکہ یہ خود کہتے ہیں جو بیپاری ہے نا، یہ جو بزنس مین، یہ خود کہتے ہیں کہ یار جب تک جھوٹ بولیں گے نا تو کمائیں گے کیسے، یعنی سامنے سے بول رہے ہوتے ہیں۔ جی جی، اور امیر اہل سنت نے کئی دلچسپ جو اچھا بیچنے والے جیسے آپ فرما رہے تھے، تو بیچنے والا بھی یہ کہتا ہے کہ بھائی میری تو خریدی اتنے کی نہیں ہے، 50 روپے میں یا 60 روپے میں بیچ رہا ہے، تو گاہک نے بولا 50 روپے، بولے خریدی ہی نہیں، حالانکہ خریدی اس کی 40 45 30 35 کی ہوگی، لیکن وہ بول رہا ہے خریدی نہیں۔ اچھا گاہک بھی جھوٹ بول رہا ہے، وہ دوسری دکان والا تو مجھے دے رہا تھا 50 میں، وہاں نہیں لیا، میں آپ کے یہاں آ گیا، اس نے بھی کہیں بات نہیں کیا، تو یہ نا خرید بیچ بالکل ایک دم عام ہے۔ اور امیر علیہ سنت نے کئی ایسی مثالیں کہ مطلب آپ بندہ جو ہے نا ایسی باتیں کرتا ہے کہ سامنے والا مروت میں جھوٹ بولنے لگے۔ ایسا ہی ہے، جیسے گھر میں کہیں پہنچے، آپ کو ہمارا گھر کیسا لگا، کوئی کمی تو نہیں ہے گھر کے اندر ڈیکوریشن میں، ارے ساری دنیا کی نعمتیں جمع کر دے پھر بھی کوئی کچھ نہ کچھ تو کمی ہوگی۔ تو امیر علیہ سنت جو ہے اپنے گھر میں جو سکون ملتا ہے وہ دوسری جگہ کیسے مل پاتا ہے۔ پھر کھانا کیسا لگا، چائے کیسی لگی ہے، بولے کوئی جو ہے کم شکر والی پینا چاہتا ہے چائے، اور آپ نے مٹھی بھر چینی ڈال کے گرما گرم جو شربت بنا دیا ہے، تو امیر سنت تو فرماتے میں تو کبھی کبھی بول دیتا ہوں اس طرح کی چائے اگر آتی ہے کہ بھائی گرما گرم شربت تھا۔ یعنی مطلب جھوٹ سے جو ہے بچنا ہے اور سمجھانا بھی۔ پھر یہ جو گھر کی مثال دی، آپ فرماتے ہیں مجھے ایک کمی گھر کے اندر نظر آ رہی ہے، تو وہ پوچھتا ہے صاحب خانہ کیا کمی نظر ہے، آپ فرماتے ہیں مجھے ایسی کوئی کھڑکی نظر نہیں آ رہی جہاں سے مدینے کا دیدار کر سکوں میں، تو بولے وہ مطمئن بھی ہو جاتا ہے اس طرح سے۔ اچھا آپ جیسے ابھی شہنشاہ بغداد کا ذکر ہوا الحمدللہ کہ ان کی بارگاہ میں لوگ حاضری کے لیے جا رہے ہیں، اسی طرح مدینہ شریف جاتے ہیں تو لوگ سلام کے لیے پیش کر دیں، میرا نام لے کے سلام کہنا، وہاں سرکار کی بارگاہ میں جانا، میرا نام لے کے سلام کہنا، میرے نام لے کے لیے دعا کرنا۔ اب جب واپس آئے، اب ظاہر ہے وہاں کیا کیفیت رہی، کس کا نام یاد رہا نہیں رہا، تو سب کا سلام اجمالی طور پر جو پیش کر دیا جاتا ہے کہ جنہوں نے کہا ہے سب کا سلام جو ہے قبول فرمائے۔ اب پہنچنے کے بعد سامنے والے سے پوچھتے ہیں میرا نام لیا کہ نہیں لیا، میرے لیے دعا کی کہ نہیں کی، اب ہاں نام لے کے کی، اچھا نام بھول گئے نا عام غریبوں کو۔ اب جب وہ آگے کے معاملات اتنے سنانے نا تو بندہ جان بچانے کے لیے ہاں نام لے لیا، جھوٹ بولنے پر ہم نے بولنے والوں نے مجبور کیا، اچھا یہ کیا یہ پسند نہیں آیا، اب وہ کیسے بولے اگر آپ کے گھر میں کھانا کھا رہا ہے پسند نہیں آیا، بعض اوقات نمک ڈالنا بھول جاتے ہیں، مسالہ زیادہ ہو جاتا ہے کم ہو جاتا ہے، اب کھاتے کھاتے امیر علیہ سنت نے یہ بھی ذہن دیا، بولے تعریف وہی ویلڈ ہے نا جو بندہ خود سے کرے، اگر اچھا لگے گا خود سے ماشاءاللہ کھانا بڑا اچھا تھا، چائے بڑی اچھی تھی،
آپ کا گھر بڑا اچھا تھا، ایک دم نیند اطمینان کی نیند آئی. اب یہ نہیں کر رہا ہے تو سامنے والا ذرا کیسا تھا کیا تھا کر کے اس کو جھوٹ بولنے پر مجبور کر رہے ہیں. صحیح ہے. تو ایک دم عام جگہ جگہ بہت ساری مثالیں. اور اس وقت تو یعنی ابھی ہم نے غوث پاک کی منقبت بھی سنی، تذکرہ غوث پاک کا ہوا. ہم غوث پاک کے ماننے والے اور غوث پاک کا جھوٹ سے بچنے کا جو معاملہ ہے، میں سمجھتا ہوں جو غوث پاک کی سچائی ہے بچے جانتے ہیں نا. جو واقعہ ہے بچپن کا، آپ جب نکلے تھے علم دین کے سفر میں، ڈاکوؤں نے حملہ کیا اور جو سارے معاملات ہوئے، پھر اس وقت بھی آپ نے جو ہے نا آپ کی، اگر آپ سچ بول دیتے اس وقت، اگر جھوٹ بولتے تھے آپ، تو یعنی یہ ہوتا نا، ڈاکوؤں کی بھی حیرت ہوئی کہ اگر آپ جھوٹ بولتے تو ہم آپ کی رقم نہ لیتے، لیکن پھر بھی آپ نے سچ بولا، آپ نے بچپن سے درس دیا. تو ہم غوث پاک کا نام لینے والے، غوث پاک کو ماننے والے، غوث پاک کی نیاز کھانے والے اور تعلیمات غوثیہ پر عمل نہیں کریں گے تو پھر کیسے کام چلے گا؟ تو خیر یہ ایک الگ ٹاپک ہے، انشاءاللہ اس پہ کبھی گفتگو کریں گے. بس یہی عرض کرنا چاہیں گے کہ کیسے بھی حالات ہوں ہمیں جھوٹ نہیں بولنا ہے، سچ بولنا ہے. اور قرآن پاک میں نا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے. اللہ ہم سب کو جھوٹ سے بچتے ہوئے سچ کی طرف آنے کی توفیق عطا فرمائے. چونکہ گفتگو چل رہی تھی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی کی سیرت کے حوالے سے، آپ کو چونکہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی بڑے مجتہد، بڑے امام ہیں، اور بڑا امام ہونے کے لیے، بڑا مجتہد ہونے کے لیے بڑا علم بھی چاہیے. ٹھیک ہے نا. جو جتنا بڑا مجتہد ہوتا ہے، جو جتنا بڑا مقام والا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنا پھر علم بھی عطا فرماتا ہے. تو امام احمد بن حنبل کے دیگر گوشوں پر ہم نے کچھ گفتگو کی. قاری صاحب میں چاہوں گا کہ امام احمد بن حنبل کے شوق علم دین اور آپ کا جو علمی مقام تھا کچھ اگر وہی بیان فرما دیں. ماشاء اللہ الکریم. علم دین کے شوق کے حوالے سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے جو بیٹے ہیں حضرت عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ میرے والد محترم نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ میں نے 16 سال کی عمر میں علم حدیث حاصل کرنا شروع کر دیا تھا. بسا اوقات تو یعنی ایسا ہوتا ہے، علم دین کا شوق اور جذبہ ان کے اندر ایسا تھا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اندر کہ صبح صادق کے وقت آپ علم حدیث حاصل کرنے کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکل جاتے ہیں. تو جب گھر سے نکل رہے ہوتے ہیں تو اس وقت آپ کی والدہ محترمہ شفقت کی وجہ سے آپ کا کپڑا پکڑ لیتی اور کہتی کہ ابھی تو اندھیرا ہی ہے، ابھی سے کہاں جا رہے ہو، لوگوں کی چہل پہل تھوڑی شروع ہو جائے، اجالا ہو جائے. کیونکہ صبح صادق کے وقت اجالا نہیں ہوتا ہے، طلوع آفتاب ہوتا ہے، آفتاب طلوع ہوتا ہے، سورج طلوع ہوتا ہے، تب جا کے اجالا ہوتا ہے. تو بولا ابھی تو صبح صادق ہے، ٹھیک ہے، اتنے اندھیرے میں جا کر کیا کرو گے؟ مگر یہ آپ کا علم دین کا شوق تھا کہ آپ انہیں بولتے ہیں اجالے کی راہ بھی نہیں دیکھتے تھے، سورج طلوع ہونے کا انتظار بھی نہیں کرتے تھے، اور آپ علم حدیث سیکھنے کے لیے نکل جاتے تھے. اس سے ایک چیز ہمیں یہ پتہ چلتی ہے علی بھائی، خاص کر کے جو ہمارے جامعات المدینہ کے طلباء کرام ہیں، مدارس المدینہ کے طلباء کرام ہیں، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صبح کا جو پڑھا ہوا ہے نا وہ جلدی یاد ہو جاتا ہے. کیونکہ اس وقت بالکل یعنی کہ شور و شرابہ نہیں ہوتا، ذہن منتشر بھی نہیں ہوتا ہے. پھر بندہ پوری رات کی نیند لے کر بیدار ہو جاتا ہے تو اس کے جو بھی یعنی کہ ذہنی دباؤ وغیرہ ساری چیزیں ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں. تو صبح کے وقت میں کہتا ہوں، ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ صبح کے وقت میں یاد کرنا یہ زیادہ مفید رہتا ہے. تو ہمیں صبح کے اوقات میں یہ قرآن پاک کو حفظ کرنا، تو قرآن پاک کے اسباق کو یاد کرنا، تو اپنے اسباق کو یاد کرنا، یہ بھی معمول ہونا چاہیے. اسی طریقے سے آپ کے شوق علم دین کے بارے میں مزید آتا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بصرہ، یمن، تو پھر کوفہ، شام، عراق، حجاز مقدس یعنی کہ سعودی عرب وغیرہ ان جگہوں کا آپ نے سفر کیا. ایک مرتبہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خود فرماتے ہیں کہ میں علم دین حاصل کرتا رہوں گا یہاں تک کہ قبر میں داخل ہو جاؤں. اور وہ علماء فرماتے بھی ہے کہ اطلب العلم من المہدی الی اللحد، کہ علم دین حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک. رہی بات اگر ان کے ہم اگر مقام کی بات کریں تو ہمارے ایف جی این چینل کے جو ناظرین ہیں ان کو جان کر بڑی خوشی بھی ہوگی، تعجب بھی ہوگا کہ کیا ان کا علمی مقام ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام مسلم، اسی طریقے سے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ وہ ہستیاں ہیں، یہ ساری ہستیاں امام احمد بن حنبل کے شاگرد ہیں، ان کے اسٹوڈنٹس ہیں. اب امام بخاری قرآن پاک کے بعد اگر جس کتاب کا مرتبہ ہے، افضل ترین جو کتاب ہے قرآن پاک کے بعد، تو وہ بخاری شریف ہے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اس طرح امام مسلم اور ابو داؤد جو یہ بھی یعنی کہ سمجھو صحاح ستہ میں اس کا شمار ہوتا ہے، اور آپ کی کتاب ابو داؤد شریف، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ، یہ تینوں یہ آپ کے شاگرد ہیں، آپ کے اسٹوڈنٹ ہیں. اچھا علی بھائی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو 10 لاکھ احادیث رسول زبانی آتی.
10 لاکھ احادیث یہ آپ کو زبانی آتی، یہاں تک کہ آپ کا علم حدیث میں وہ مقام ہے کہ آپ نے علم حدیث کے اندر ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے مسند احمد بن حنبل، ٹھیک ہے؟ تو اس مسند کے اندر، اس کتاب کے اندر آپ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک قول کے مطابق 30,000 اور ایک قول کے مطابق 40,000 احادیث طیبہ اس کے اندر جمع کری۔ تو یوں یہ اس مسند یہ بڑی معروف اور بڑی مشہور کتاب ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، یہاں تک کہ آپ کے بارے میں امام ابو داؤد سجستانی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے 200 بزرگ علماء سے ملاقات کی، لیکن ان 200 بزرگ علماء میں حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسا کوئی نہیں دیکھا۔ اسی طریقے سے عظیم محدث حضرت امام ابو زرعہ رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے علم کے مختلف فنون میں، کیونکہ علم کے کئی اندر فنون ہیں، جیسے علم تفسیر ہے تو علم اصول تفسیر ہے، تو علم حدیث ہے، علم اصول حدیث ہے، علم فقہ ہے تو علم اصول فقہ ہے، تو علم منطق ہے، بلاغت ہے، فلسفہ ہے، نحو ہے، صرف ہے، ادب وغیرہ بہت سارے علوم و فنون ہیں، ٹھیک ہے؟ تو امام ابو زرعہ رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے علم کے مختلف فنون میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسا کوئی نہیں دیکھا۔ تو یہ آپ کا علمی مقام تھا اور یہ آپ کا شوق علم دین تھا۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ آپ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے اگر علم دین پر گفتگو کریں تو علم کے اندر بھی جو یعنی صرف حدیث پر آپ نے جو ماشاءاللہ بھی گفتگو کی، سن کر بڑا مزہ آیا۔ ناظرین میں بھی ایک بڑی تعداد ہوگی جن کو یہ نئی بات پتہ چلی ہوگی کہ آپ امام بخاری کے بھی استاد ہیں، یعنی میں یوں کہوں دوسرے لفظوں میں کہ آپ استاد المحدثین بھی ہیں، سبحان اللہ، استاد البخاری ہیں، امام بخاری کے بھی استاد ہیں، سبحان اللہ، کیا مرتبہ اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں ایسی شخصیات ملی۔ بلکہ مجھے اعلیٰ حضرت کی وہ بات یہاں پر یاد آ رہی ہے، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے۔ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بولے بالے میری سرکاروں کے، بولے بالے میری سرکاروں کے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا شان ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہ اللہ ان کے علم کا، ان کے علم حدیث پر جو پکڑ تھی، اللہ اس کا ہمیں صدقہ نصیب فرمایا۔ یقین مانے ان کے علم کا اگر تھوڑا ذرہ بھی نصیب ہو گئے نا، ہم تو اپنے وقت کے بہت بڑے عالم بن جائیں گے انشاءاللہ، اللہ پاک نصیب فرمائے۔ چونکہ وقت بھی بڑا ہمارے تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، آخر میں چاہوں گا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ یعنی ولی اللہ بھی ہیں، با کرامت ولی ہیں۔ آپ کی دعائیں سبحان اللہ ایسی ہوا کرتی تھی کہ وہ لوگوں کی تقدیریں بدل دیا کرتی تھی، اور آپ مستجاب الدعوات بھی تھے۔ تو آپ کی کوئی کرامت اگر آپ ذکر فرمائیں امام احمد بن الحمدللہ، یہ ہمارے امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بلند مقام تھا، اور آپ جو ہے نا مستجاب الدعوات تھے، یعنی آپ کی دعائیں قبول ہوتی تھیں۔ اور شہرہ بھی، بزرگوں کا انداز یہ ہوتا ہے جتنا جس کے پاس ظرف جتنا زیادہ وہ اپنے آپ کو اتنا چھپا کر رکھتا ہے۔ تو ایک آپ اس دور میں ایک جو شخص تھے، ان کی ایک والدہ تھی جو 20 سال سے وہ کمزور تھی، معذور تھی۔ تو ان کے ذہن میں آیا ایک مرتبہ کہ ہمارے شہر میں جو ہے امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہتے ہیں۔ اپنے بیٹے کو انہوں نے کہا کہ تم وہاں کیوں نہیں جاتے، ان کی بارگاہ میں جاؤ اور ان سے کہو کہ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری اس تکلیف کو جو ہے، میری معذوری کو جو ہے دور فرما دے، مجھے شفا یاب فرما دے۔ تو وہ اپنے والدہ کے حکم پر نکلے، آپ کی بارگاہ میں پہنچے، دروازے پہ دستک دی، آپ اندر موجود تھے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ نے پوچھا کون؟ یہ سنت بھی ہے کہ دروازے پہ دستک دی جائے اور اندر سے جو ہو وہ پوچھے کون ہے۔ جی، تو اب اس کے جواب میں باہر والے کو کیا کہنا چاہیے؟ یہ بھی سنت ہے کہ اپنا نام بتائے، جیسے میں یا دروازہ کھولو، اس طرح سے کہنا۔ ہر کوئی میں بولنے سے پہچان نہیں ہوتی ہے، تو اپنا نام، بکری بولتی ہے، ہاں اپنا نام جو ہے نام لینا چاہیے۔ تو لوگ جو ہے آنے والے انہوں نے پیش کیا اپنا تعارف، اور یہ پیش کیا کہ میری والدہ نے مجھے بھیجا ہے اور میں اتنی دور سے آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں اپنی والدہ کے لیے دعا کروانے کے لیے۔ اب ایک عام انداز دیکھیے، اگر ہم سے اگر کوئی دعا کے لیے کہے گا تو ہم یا تو فوراً دعا کر دیں گے، یا پھر جو ہے آگے مطلب کوئی ہمیں اتنا وہ اس کا فیل نہیں ہوگا کچھ معاملہ۔ لیکن اتنے دور سے آپ سے دعا کے لیے حاضر ہوئے ہیں، اور
آپ اندر اس پر تھوڑی سی آپ نے تھوڑا خفا ہوئے اس معاملے پر، اور آپ نے کیا فرمایا کہ مجھ سے دعا کروانے کے لیے آئے ہو، میں زیادہ حقدار ہوں کہ میرے لیے دعا کی جائے. میں اس بات کا حق رکھتا ہوں، اور میری ایسی کیفیت ہے کہ آپ لوگوں کو میرے لیے دعا کرنی چاہیے. اور یہ کہ دروازہ نہیں کھولا آپ، اور وہ جانے والا جو ہے وہاں سے اب رخصت ہونے لگا کہ آپ نے دروازہ نہیں کھولے، اب آپ شاید دعا بھی کریں گے یا نہیں کریں گے. لیکن جیسے وہ جانے لگا نا، بزرگوں کا انداز کیسا ہوتا تھا کہ دعا بھی کرنا ہے تو پوشیدہ اس کی جو ہے اس سے چھپا کر دعا کی جائے. تو اب اندر سے ایک خاتون جو ہے ضعیفہ جو ہے وہ باہر نکلی اور پوچھا کہ ابھی آپ ہی تھے جو ابو عبداللہ سے بات کر رہے تھے، آپ کے شہزادے ان کا نام عبداللہ ہے تو آپ کی کنیت ہے ابو عبداللہ. تو انہوں نے کہا ہاں کہ میں ہی عرض کر رہا تھا، والدہ کے لیے دعا کروانے آیا تھا. تو انہوں نے ان کو مطمئن کر دیا کہ آپ یہ نہ سوچیں کہ انہوں نے دعا نہیں کی، یہ آپ کی والدہ کے لیے دعا کر چکے ہیں. آپ پر ظاہر نہیں کیا، لیکن آپ کے کہنے کے بعد انہوں نے آپ کی والدہ کی شفا یابی کے لیے دعا کی. اب وہ ایک دعا کا کرنا. اب یہ بندہ جب واپس گھر پر آیا، اپنے گھر کے دروازے پر دستک دی دروازہ کھولنے کے لیے، تو وہ والدہ جو معذور تھی 20 سال سے، وہ خود اٹھ کر انہوں نے دروازہ کھولا اور ان کو گھر کے اندر لیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی ایک بار کا دعا کرنا اور اللہ کی رحمت ایسا کہ 20 سال کا مرض، 20 سال کی معذوری جو ہے ختم ہو گئی. سبحان اللہ. تو اتنے بلند مقام پر جو ہے یہ بزرگ الحمدللہ پہنچے ہوئے تھے، اور سنتوں پر عمل کا جذبہ تھا، اور شریعت کے مطابق یعنی زندگی گزارنا بہت زبردست مقام. ماشاءاللہ، اللہ پاک ان کا صدقہ نصیب فرمائے. یعنی ایک ہی بزرگ کے اندر اتنے سارے صفات کا جمع ہو جانا یہ بہت بڑی نعمت ہے. عام طور پر ہوتا یہ ہے نا کہ ایک بندے کے اندر ایک وصف ہوتا ہے، 2 وصف ہوتا ہے، 3 وصف ہوتے ہیں، 4 وصف ہوں گے، 5 6 7 8 10 وصف ہوں گے. لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا مقام عطا فرمایا، ایسی بلندی عطا فرمائی. سنتوں سے بھی آپ کو بڑی محبت تھی، سنتوں پر عمل کا آپ کا جذبہ، پھر ادب کا معاملہ، اور بھی جو آپ کے اوصاف تھے. سبحان اللہ، اللہ پاک ان کے اوصاف سے ہمیں صدقہ نصیب فرمائے. تو ناظرین، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کے کچھ پہلو ہم نے آج آپ کے سامنے ڈسکس کرنے کی کوشش کی، اور کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی. اللہ کرے کہ ہم ان کی سیرت پر عمل کرنے والے بنیں. بزرگان دین کی سیرت پر جو ہم اس طرح پروگرام کرتے ہیں نا، مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے ہم بھی ان کے طریقے پر چلنے کی کوشش کریں. امام احمد بن حنبل کہ آپ نے عبادت کا ذکر سنا، قرآن کریم کی تلاوت کا ذکر سنا. اب میں یہاں پر آپ کو ایک دعوت فکر یہ دینا چاہوں گا کہ آئیے ہم بھی آج کچھ نیت کریں نا. سیرتیں تو سنتے رہتے ہیں، اب غوث پاک کا مہینہ ہے، ماشاءاللہ ایف جی این چینل آپ کے لیے سلطان ولایت پروگرام بھی لے کر آ رہا ہے. آپ اس میں بھی آپ غوث پاک کی سیرت کو سنتے ہیں. پھر رات میں محفل غوث اعظم میں بھی کچھ نہ کچھ غوث پاک کی کرامات الحمدللہ آپ سنتے ہیں. اس طرح شب و روز کچھ نہ کچھ پروگرام ماشاءاللہ چلتے رہتے غوث پاک کی سیرت پر. پھر کبھی خواجہ صاحب کا مہینہ آئے گا چھٹی شریف، تو الحمدللہ وہ سیرت چلتی رہتی ہے. اعلیٰ حضرت کے مہینے میں ان کی سیرت بیان کی جاتی ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی آج سیرت بیان کی گئی. تو ان کی سیرت کو سننے کے ساتھ ساتھ اگر ہم یہ بھی نیت کر لیں کہ جو بیان ہو رہا ہے، جو سیرت یہاں بیان کی جا رہی ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میں اس پر عمل کروں گا. اگر ہم عمل کرنے والے بن جائیں گے، آپ یقین مانیے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے عمل کے اندر اضافہ ہوگا، ہم نیکیوں کے اندر آگے سے آگے بڑھتے چلے جائیں گے، اور انشاءاللہ کامیابی ہمارے قدموں کے نیچے ہوگی. انشاءاللہ ہم کامیابی کو طے کرتے چلے جائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. تو بہت ساری گفتگو کی ہے آج، انشاءاللہ کل پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے. اگر آپ ہم سے کچھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی فرمائشوں کو ہم پروگرام میں شامل کریں، کل کے لیے آپ کوئی فرمائش بھیجنا چاہتے ہیں، تو آپ کو بار بار عرض کیا جا رہا ہے کہ نمبر جو ہے آپ اس پر اپنی فرمائش ریکارڈ کروا سکتے ہیں، یا یوٹیوب پر لائیو چیٹ کے ذریعے سے بھی آپ ہم سے بات کر سکتے ہیں. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی فرمائشوں کو پروگرام کا حصہ بنائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچتے ہوئے ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. آئیے آخر میں صلاۃ والسلام پڑھ لیتے ہیں. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، رحمتوں کی تاج بانے دو جہاں
جہاں کے راج والے، عرش کی معراج والے، آسیوں کی لاج والے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، باغ جنت کا کھلا ہو، تخت نورانی بچھا ہو، جس پر آپ جلوہ نما ہو، ہر طرف سے یہ صدا ہو، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صدقہ دو مولا علی کا، صدقہ دو ابن علی کا، صدقہ دو امام احمد حنبل کا، صدقہ دو غوث جلی کا، صدقہ دو ہند الولی کا، صدقہ دو ہر ایک ولی کا، بھر دو دامن سبھی کا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللہم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان، یا ارحم الراحمین ہماری ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما، یا اللہ پاک ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اے رب کریم عز و جل جہاں جہاں مسلمان بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، تنگ دست و بے روزگار ہیں، جس طرح کی بھی چھوٹی بڑی مصیبتوں میں گرفتار ہیں، یا اللہ سب کی غیب سے مدد فرما، اے اللہ ہمارے ناظرین جو دعاؤں میں شریک ہیں، رب کریم ہمارے تمام ناظرین کو برکت عطا فرما، یا اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، جو پریشانیوں کے اندر مبتلا ہے، سب کی پریشانیاں دور فرما، اے رب کریم عز و جل امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی مبارک سیرت آج ہم نے بیان کرنے کی کوشش کی، رب کریم عز و جل یہ ہماری کوشش کاوش اپنی بارگاہ میں قبول فرما، آپ رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پر ہم سب کو اے اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنا مطیع و فرما بردار بندہ بنا، وہ کام لے مولا جس میں تیری رضا ہو، ہر اس کام سے بچا جس میں تیری ناراضگی ہو۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجیے، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حال ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا، اسی ماحول میں ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو،
اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو